اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو آپ کے سامنے پورا مہینہ رمضان مبارک کا یہ ماہ مبارک گزرا آپ کے سامنے لے کر آتے رہے۔ دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو جو کہ ذہنی جو ہے آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ رہا، جو ہم نے بچوں کے اندر ایک نیشنل اور اسلامک ہیروز کے سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ دی انٹیلیجنٹ برینز اور پیس کا یہ ایک مشترکہ عنوان ہے، سوچ ہے، فکر ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی آنے والی نئی نسل جو ہے اس کے اندر ہم اپنے ریئل ہیروز کو اجاگر کر سکیں۔ آپ کے سامنے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں دانستہ طور پر جو ہے وہ ہیرو کی جو ایک ڈیفینیشن چینج کر دی گئی ہے۔ بچے ہیرو کسی اور کو سمجھ رہے ہیں، ہیرو کیا ہوتا ہے، ہیرو کون ہے ہمارے، اور ہمارے آئیڈیلز کون ہیں۔ ہم یہ چیز دوبارہ سے اپنے بچوں کے ذہن میں ایک پیدا کرنا، اس کو اجاگر کرنا، ان شخصیات کے بارے میں، ان واقعات کے بارے میں ان کی ذہن سازی کرنا، ان کے دلوں میں اس بات کو اتارنا کہ ایکچول ہیروز ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے نیشنل ہیروز میں پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی، پاکستان بننے سے پہلے جو لوگ پاکستان بنانے کے لیے اس میں شامل رہے، اس میں قربانیاں دی، اور پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد آج تک اس میں ایک اپنا اہم اور فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ دراصل ایکچول ہیروز میری نسل کے لیے یہ ہیں، یہی ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ہم نے انہی کو بچوں کے لیے جو ہے ایک آئیڈیل بنا کر پیش کرنا ہے تاکہ وہ ان کو فالو کریں، اور یہ جو ایک ہیرو کی ڈیفینیشن کو چینج کرنے کی دانستہ طور پر کوشش کی گئی ہے، اس سے ہم ان کو بچوں کو نکالیں کہ ہیروز دراصل کون ہوتے ہیں، جو ریئل لائف ہیروز ہیں ان کے بارے میں بچوں کو ہم آگاہ کر سکیں۔ اس حوالے سے دی انٹیلیجنٹ برینز نے پورا مہینہ الحمدللہ یہ کوشش کی، اور کراچی بھر سے مختلف اسکولز کی ٹیمز کے بچے جو ہے وہ آتے رہے اور یہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے رہے۔ ہم ان سے رمضان سے متعلق شخصیات اور واقعات کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے، ان سے سوالات جوابات ہوئے، بہت زبردست مقابلہ ہوا۔ آپ دیکھیں اس کو، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میٹرو ون نیوز میں کی ایک زبردست ایک نشریات رہی، روزانہ 1:30 بجے سے 2:30 بجے تک یہ چلتی رہی ہے، ابھی بھی وہاں موجود ہے، اور ہمارے دی انٹیلیجنٹ برینز کے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر بھی یہ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں، اپنے بچوں کو لازمی طور پر اس سے آگاہ کریں تاکہ بچے ان شخصیات اور ان واقعات کے بارے میں سیکھیں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ناظرین، آج بھی میں مختلف واقعات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، نبی علیہ السلام کے سے عشق و محبت کے کچھ واقعات جو اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس انداز میں اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام سے محبت کا حق ادا کر رہے تھے، ان واقعات میں سے کچھ جو واقعات ہیں تسلسل کے ساتھ میں آپ کو سارا رمضان سناتا رہا۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جو میں چاہوں گا کہ آج بھی اپنے بچوں کے سامنے ان کو رکھیں اور ان کی ایک تربیت ہو اس حوالے سے کہ ہمارا جو سرمایہ ہے دین اور آخرت کا وہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اور آپ علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں سریت کر جائے، اسی کے لیے یہ محنت اور کوشش ہو رہی ہے۔ لازم میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، بچوں کے حوالے سے تھوڑا سا ایک ذکر تھا کہ کس طریقے سے اصحابہ کرام نے جو ہے نبی علیہ السلام سے محبت کی، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق تھا، بڑا زبردست قسم کا ایک تعلق تھا۔ تو اس میں انہوں نے پہلا جو واقعہ میں آپ کے سامنے یہاں رکھوں گا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے مسلمان ہیں، پہلے صحابی ہیں، اور پھر اس کے بعد پہلے خلیفہ ہیں۔ نبی علیہ السلام سے ان کی محبت بڑی شاندار اور بڑی اعلیٰ رہی، ساری زندگی نبوت سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کے ساتھی تھے، نبوت کے بعد بھی آپ علیہ السلام کے ساتھی رہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر جگہ موجود رہے، ہر غم، دکھ، سکھ، خوشی، تکلیف ساری نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری، نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود رہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، اور نہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خاندان نے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ ثبوت دیا اور ایک مظاہرہ کر کے دکھایا۔ یہاں پر میں ایک واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک محبت کا اور عشق کا آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آپ نے بڑی تسلی سے اور بڑی محبت کے ساتھ اس کو سننا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کس انداز سے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، نبی علیہ السلام جس چیز سے محبت کر بیٹھتے تھے، جس چیز سے شفقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، صحابہ کی یہ مثال تھی کہ وہ ان تمام چیزوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے، جاندار تو جاندار، بے جان، اور پھر اس کے بعد اگر کسی جانور سے بھی نبی علیہ السلام نے محبت کی تو صحابہ نے اس سے محبت کر کے دکھائی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت، بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ خاص لوگوں میں سے تھے،
آپ علیہ السلام اپنے تمام جو خصوصی کام تھے، ذاتی کام تھے، وہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے۔ جو اپنا ذاتی کام ہوتا تھا وہ صرف اور صرف نبی علیہ السلام سے ذکر ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام اشارہ فرما دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارے سے بھی پہلے سمجھ جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی مرضی کیا ہے، منشا کیا ہے، کیونکہ تعلق ایسا بن گیا تھا کہ وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کیا چاہ رہے ہیں۔ تو ذاتی سارے امور جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انجام دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کہا بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے۔ تو حضرت عقیل جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، یہ جب ایمان لائے، یہ شروع میں دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بعد میں جب یہ ایمان لائے تو محبت ان کی بھی اپنے نبی سے بہت زیادہ، چچا زاد بھائی بھی ہیں اور میں ایک صحابی بھی ہیں، تو محبت بہت زیادہ تھی۔ یہ جب دیکھتے تھے، عمر میں تھوڑے چھوٹے تھے، کم تھے، یہ دیکھتے تھے کہ ہر کام میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی لے جاتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کی خدمت کا کام ہوتا ہے، سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اس کام کو سر انجام دے دیتے ہیں اور اس کام کو کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا بھی اشارہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب محبتیں بڑھتی ہیں تو محبتوں میں سبقت لے جانے کی بھی ایک جو ہے وہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے، اور یہ ایک مثبت سوچ تھی۔ اس کو کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی آپس کا کوئی اناج تھا، یہ ایک مثبت سوچ تھی کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے اتنے قریب ہیں تو میری بھی یہ چاہت ہے، میری محبت ہے کہ میں بھی اپنے نبی کے زیادہ قریب ہوں اور مجھے بھی وہ جو ہے وہ اعزاز ملے کہ میں خصوصی لوگوں میں ہو جاؤں اور خاص کام میں انجام دیا کروں۔ تو وہ یہ کیا کرتے تھے، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی السلام کے کسی کام کی طرف بڑھتے تھے تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے تھے اور آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بعض اوقات لے بھی لیا کرتے تھے اور کام کو فوراً خود انجام دینے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سواری تیار کرنے کا حکم دے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آگے بڑھیں تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ جاتے تھے اور وہ کام لے لیا کرتے تھے، ہر کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ محبت کا ایک تقاضا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے معاملات دیکھا کرتے تھے اور انہیں ان سارے معاملات سے تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی تھی کہ ابو بکر ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ یا ان سے آگے بڑھنے کی جو صحیح ہے سبقت لے جانے کی وہ کوئی لے جا نہیں سکا، لیکن عقیل ابھی چھوٹے ہیں تو یہ کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان واقعات کے تسلسل میں اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے آتے تھے، پوری مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، صفائی کرنے کے بعد سب سے پہلی صف میں ممبر کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے نبی کا دیدار نصیب ہو اور میں غور سے اور اپنے نبی کو دیکھ سکوں، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا رہوں، قدموں میں بیٹھا رہوں، تو سب سے پہلے ممبر کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس بار میں بازی لے جاؤں گا اور میں جو ہے پہلی صف میں بیٹھوں گا آپ علیہ السلام کے قریب۔ جیسے ہی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابوبکر تو آج بھی بازی لے جا چکے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جو ہے وہ پہلی صف میں صفائی مسجد کی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے اٹھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے اٹھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ معتمد خاص، نبی علیہ السلام کی جن سے سب سے زیادہ محبت وہ ابوبکر ہیں، اور ابوبکر کی جن سے سب سے زیادہ محبت وہ نبی علیہ السلام ہیں۔ اب یہ ایک مقام ایسا تھا کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور پچھلی صف میں جائیں، میں یہاں بیٹھنا چاہوں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنے آپ کو نبی کا خادم اور نبی کا غلام جو ہے وہ کہلوایا کرتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے، وہ شہزادے کے، اہل بیت کے اس میں عقیدت میں، احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی صف سے اٹھ کر پچھلی صف میں جا کر پوچھتے ہیں کہ یہاں بیٹھ جاؤں۔ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، اس سے بھی پیچھے جائیں۔ دوسری صف میں جا کر پوچھتے ہیں یہاں بیٹھ جاؤں، اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے بھی پیچھے جائیں۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں صف میں آ کر کہتے ہیں شہزادے اگر اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں۔ ناظرین یہ دیکھیے گا، یہ ادب احترام اس لیے تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی علیہ السلام کا خاندان ہے، اہل بیت میں سے ہیں، نبی علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں تو ابوبکر ان سے کیسے محبت نہیں کریں گے؟ نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ شفقت ہے تو ابوبکر کیسے شفقت کا معاملہ نہیں کریں گے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے ساتویں صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں اور وہ جا کر یہ جب معاملات ختم ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیل جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کر جاتے ہیں، تو آپ ذرا اس معاملے کو دیکھیے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں واقعہ کیا ہوا، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح مسجد نبوی کی پہلی صف سے اٹھا کر انہیں ساتویں صف میں بٹھایا اور اس کے علاوہ بھی بعض اوقات سبقت لے جانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔
تو یہاں ناظرین ایک اور نقطہ بڑا زبردست آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. جب محبتیں ہوتی ہیں نا, جب تعلق ہوتا ہے, جب پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی کیا محبت کرنے والے کے انداز کیا ہیں اور میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ کتنا اعلیٰ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے اور نبی علیہ السلام کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عقیل رضی اللہ عنہ نے یہ جو ہے وہ ایک عمل دہرایا ہے, کیا ہے. تو نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں پوچھتے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عقیل کا طرز عمل کیا رہا. نبی علیہ السلام یہ پوچھتے ہیں کہ عقیل نے تو جو کیا تو کیا, علی مجھے یہ بتاؤ میرے یار کا آگے سے کیا جواب تھا, ابو بکر نے کیا جواب دیا, ابو بکر کا رد عمل کیا تھا, مجھے اس بارے میں بتاؤ. اب یہ محبتوں کی ایک جو ہے نا ایک کڑی ہے, آپ سوچ سکتے ہیں اس کو. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خاموشی سے کھڑے ہوئے اور 7ویں صف میں جا کر بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام بلاتے ہیں, بلاؤ ابو بکر کو بلاؤ, عقیل کو بھی بلاؤ. جب دونوں حضرات تشریف لاتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ان یاروں میں محبت بڑی تھی, آپس میں بڑا تعلق تھا ان کا آپس میں. نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں, نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں ابو بکر آج کیا معاملہ ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا, آپ کو کیا علم میں, آپ کے علم میں کیا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی کچھ بھی نہیں تھا, یہ خاندان ہے, میں خادم ہوں, آپ آقا ہیں, میں نوکر ہوں, جو آپ علیہ السلام کی منشا ہے وہ میری منشا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہزادے ہیں, اگر انہوں نے مجھے کہا کہ پچھلی صف میں چلے جاؤ تو میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ سے جڑی ہوئی ہر چیز سے میرا عشق ہے, میری محبت ہے. میں ان کے احترام میں اٹھا اور پیچھے چلا گیا. اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کہ غلام کو آقا کی منشا پہ چلنا اور آقا کی محبت پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, تو میں پچھلی صف میں چلا گیا. نبی اسلام عقیل رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے. عقیل رضی اللہ عنہ جب وضاحت دینے لگے تو نبی علیہ السلام نے انہیں روک دیا. عقیل صبر کرو, ابھی سنو. ڈانٹا نہیں, ناراض نہیں ہوئے, ان سے صرف اتنا کہا کہ عقیل تمہیں معلوم ہے کہ یہ ابو بکر کون ہے. ناظرین سنیں یہ ان کی محبتیں تھیں, یہ نبی علیہ السلام کا تعلق تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے, ابو بکر کا عشق تھا اپنے نبی سے. یہ بولتا ہے, یہ آج تک دلوں میں زندہ ہے اور یہی ہم نے اپنی نسل کو سکھا کر آگے بڑھانا ہے کہ محبت کی کیسے جاتی ہے اپنے نبی سے, عشق کیا کیسے جاتا ہے. ابو بکر, نبی علیہ السلام کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عقیل تمہیں پتہ ہے یہ ابو بکر کون ہے. یہ ابو بکر میری تنہائیوں کا ساتھی ہے. جب تمہارے خاندان نے مجھ پر جو ہے وہ تکلیفوں کے پہاڑ توڑے تھے نا, اس وقت یہ ابو بکر میرا ساتھی ہوتا تھا. یہ اس وقت کا میرا غم گسار اور میرا ساتھی ہے, میرا ہمدرد ہے کہ جب لوگ مجھ پر تلوار سے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے تو یہ اپنی تلوار کو آگے لہرا کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ پہلے مجھ پر حملہ کرو گے, پہلے مجھے ختم کرو گے, تب میرے نبی کی طرف بڑھو گے. عقیل تمہیں معلوم ہے کہ یہ ابو بکر کون ہے. یہ ابو بکر وہ ہے کہ جس کے مال کو, جس کا مال آیا میں نے ہمیشہ بڑی احتیاط سے پرایا مال سمجھ کر خرچ کیا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی پوچھیں گے تو میں ان کو بتا سکوں کہ کہاں خرچ کیا. یہ واحد ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ جس کے مال کو ہمیشہ میں نے اپنا مال سمجھا اور بغیر اس سے پوچھے, اس کی اجازت کے, اپنے مال کے طور پر خرچ کیا ہے. تمہیں پتہ ہے عقیل کہ یہ ابو بکر کون ہے. یہ ابو بکر وہ ہے کہ جب میں غار میں وہاں پر اکیلا تھا تو اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی ہمارے لیے کھانا اور خبریں لے کر آیا کرتے تھے. ابو بکر عقیل تمہیں معلوم ہے کہ یہ ابو بکر کون ہے. یہ ابو بکر وہ ہے کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے, لیکن روز قیامت اس ابو بکر کو میں لے کر اللہ کے سامنے جاؤں گا اور کہوں یا اللہ میں نے تمام لوگوں کا بدلہ دے دیا, تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا, لیکن اس ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکا. یا اللہ آپ اس ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اس کو عطا فرمائیں. عقیل تمہیں معلوم ہے کہ یہ ابو بکر کون ہے. عقیل تم نے آج جس مسجد کی پہلی صف سے تم نے ابو بکر کو اٹھا کے پیچھے بٹھایا اور یہ میری محبت میں اٹھا کہ تم میرے خاندان سے ہو, یہ میرے عشق میں اٹھا کہ تم میرے خاندان سے ہو, اگر پیچھے 7ویں صف تک تم اسے لے گئے اور یہ جا کر بیٹھ گیا. عقیل تمہیں معلوم ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خریدنے میں سب سے پہلی رقم اس ابو بکر نے ادا کی ہے. تم جانتے ہو کہ یہ سب سے پہلی رقم اس ابو بکر نے ادا کی ہے اس مسجد کے لیے, اور تم نے اسے اٹھا کر 7ویں صف میں بٹھا دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں, میں خادم ہوں, یہ خاندان ہے. شہزادے نے اگر مجھے اٹھایا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی غلامی میں, آپ کے عشق میں, آپ کی محبت میں سب قبول ہے. ناظرین یہ محبتیں تھیں, یہ تعلق تھے, یہ داستانیں تھیں. پھر عقیل رضی اللہ عنہ کو اس چیز کا احساس ہوا اور انہیں پتہ چلا کہ ابو بکر سے کوئی بڑھ نہیں سکتا, اور یہ جس مقام تک پہنچ گئے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بہت اعلیٰ مقام عطا کر دیا, اور وہ مقام عشق کی بلندیوں کا تھا.
وہ مقام عشق کی بلندیوں کا تھا کہ انہیں نبی علیہ السلام سے عشق اتنا تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ وار دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا، سب کچھ لٹا بیٹھے تھے۔ اور نہ صرف یہ، صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو نبی السلام کی خدمت پر لگا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت کے، آپ علیہ السلام سے عشق کے، آپ علیہ السلام سے محبت کے اتنے واقعات ہیں ان کے خاندان کے کہ اگر آپ کے سامنے ان کو شیئر کریں تو آپ کے سامنے ان کو سنایا جائے، بچوں کے سامنے ان کو بار بار دہرایا جائے بچوں کے سامنے، تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھے کہ دراصل نبی محترم تھے کون، اور پھر نبی اسلام سے محبت کرنے کا حق کیسے ادا کیا جائے۔ ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم اپنے نبی سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور کوشش کیسے کی جائے گی؟ ان حضرات کی پیروی کر کے، ان حضرات کو دیکھ کر، ان کا طرز عمل دیکھ کر کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیسے محبت کی اور اپنا سب کچھ وار بیٹھے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ نہیں سوچا کہ پیچھے کے لیے کیا بچے گا۔ تو یہاں عقیل رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ آئندہ کے لیے اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ ابوبکر سے آگے بڑھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان محبتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ایک اور آپ کے سامنے چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ یہاں ایک چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا نبی علیہ السلام سے محبت اور عشق کا، تاکہ ہماری نسل کے اندر یہ تسلسل سے جذبات بڑھتے رہیں اور آگے چلتے رہیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور واقعہ شیئر کروں گا، اور واقعہ وہ اس طرح سے ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام کے لیے وقف کی تھی، اور پھر جب نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت پر ساتھ لے جانے کے لیے نبی علیہ السلام کو، کہ آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ میرے دروازے پر آپ حکم فرماتے، یاد فرماتے؟ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں ابوبکر مجھے معلوم ہے کہ اگر میں تمہیں بلاتا اور میں پیغام بھیجتا تو تم دوڑے چلے آتے، ننگے پاؤں دوڑے چلے آتے، سر کے بل میرے پاس آ جاتے، حاضر خدمت ہو جاتے، لیکن آج تمہیں اللہ نے عزت دینی ہے، آج تمہیں اللہ نے مقام دینا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی بڑا آدمی چلا جائے تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ابوبکر کے گھر پر نبی علیہ السلام گئے، اور بھیجا بھی میرے رب نے کہ ابوبکر آج میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ ہم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے، اور میرے ساتھی تم ہوگے، یہ طے کر دیا گیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور گھر میں جا کر اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، گھر میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ بیٹا، نبی علیہ السلام اور میں اس وقت جا رہے ہیں، تو میرے اس حبیب کے لیے، میرے دوست کے لیے، میرے یار کے لیے، میرے ساتھی کے لیے نظر فکر اور سوچ دیکھیے، ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، راستوں کی تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے اس حبیب کے لیے تازہ کھانا پہنچنا چاہیے، اور ہر وقت تازہ کھانا پہنچنا چاہیے کہ میرے نبی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں، اور راستے میں کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ابوبکر کیا معاملہ ہے، کبھی یہاں چلتے ہو، کبھی وہاں پہ چلتے ہو؟ محبتیں ہیں، تعلق ہے، ابوبکر نے زندگی لٹا دی تھی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فکر ہوتی ہے کہ آپ پر کوئی دائیں طرف سے حملہ کر دے گا تو میں دائیں طرف چلنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب فکر ہوتی ہے کہ کوئی بائیں طرف سے حملہ کر دے گا تو بائیں طرف چلنا شروع کر دیتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہ کہیں کہاں سامنے سے حملہ نہ ہو جائے تو آپ کے سامنے چلتا ہوں، اور جب یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ پر حملہ نہ ہو، میری جان جاتی ہے جائے، آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے جو ہے وہ غار ثور میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے یہ ڈیوٹی لگتی ہے، جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے لیے کھانا جو ہے وہ غار ثور میں پہنچانا۔ ناظرین، غار ثور اس وقت بھی راستے بننے کے باوجود بھی کم سے کم 2-2.25 گھنٹے کا راستہ ہے، راستے بنے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی راستے میں جنگل ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ گھر میں کھانا تیار کرتی ہیں، اور دن کو تو لا نہیں سکتی کہ دن میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تعاقب ہو جائے گا، نبی اسلام کا پتہ چل جائے گا، آپ علیہ السلام کہاں موجود ہیں، نقصان پہنچائیں گے۔ رات کے اندھیرے میں ناظرین تھوڑا سا سوچیے گا اس بات کو، ذرا دل اپنا جو ہے وہ متوجہ کر کے کہ جوان بیٹی ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہ گھر سے نکلتی ہے۔ ابوبکر کا دل تھا، ابوبکر کا جگر تھا کہ نبی علیہ السلام کے لیے لٹا بیٹھے تھے، سب قربان کر بیٹھے تھے۔ وہ بیٹی رات کے اندھیرے میں کھانا لے کر آتی ہے، تازہ کھانا نبی علیہ السلام کے لیے، اور روزانہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے دروازے پر دستک بھی دے سکے کہ یہ سردار کا گھر ہے، ابوبکر کا گھر ہے۔
کوئی دستک بھی دے سکے. لیکن ایک دن میں کھانا پکا رہی ہوں تو باہر دستک ہوتی ہے بڑی زور سے, بہت شور شرابہ ہے, میں باہر جاتی ہوں, دیکھتی ہوں ابو جہل آئے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے باپ نے نبی علیہ السلام کو کہاں چھپا رکھا ہے اور کہاں لے گئے, وہ کہاں پر موجود ہے اس وقت. اب بیٹی کے سامنے اسماء رضی اللہ تعالیٰ, یہ ابو بکر کی بیٹی ہے ناظرین, میں گھرانے کا ذکر کر رہا ہوں, میں گھرانے کا ذکر کر رہا ہوں. میرے نبی کا گھرانہ بڑا اعلیٰ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ مجھے میرے اہل بیت سے نبی علیہ السلام کے اہل بیت بہت زیادہ عزیز ہیں. ناظرین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اب یہ امتحان کی گھڑی ہے کہ وہ پوچھتا ہے بتاؤ کہاں ہیں. اب یہ سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی, دونوں چیزوں کا آپشن موجود ہے. اب اگر سچ کہتی ہوں تو یہ جائیں گے اور نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیں گے, اور اگر جھوٹ کہتی ہوں تو نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے, آپ السلام کے احکامات کے خلاف ہے, اور جھوٹ بول نہیں سکتی کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے, یہ صدیق کی بیٹی ہے, یہ جھوٹ کہہ نہیں سکتی. اب یہاں فیصلہ کیا, کہتی ہیں اپنی ساری ہمت جمع کی کہ یہ اتنا بڑا لشکر کھڑا ہے اور مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے, جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتی, سچ بتانے سے بھی قاصر ہوں. تو ساری ہمت جمع کر کے کی کہ ابو جہل مجھے معلوم ہے میرے نبی کہاں ہے, لیکن اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے اور تو اگر مجھ سے اگلوا سکتا ہے, پوچھ سکتا ہے تو پوچھ, میں نہیں بتاؤں گی کہ میرے نبی کہاں پر. یہاں سچ بھی کہا, جرأت کا مظاہرہ بھی کیا, نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی عمل کیا, اور بہادری اور جرأت ابو بکر کی بیٹی ہونے کا ثبوت بھی نبھایا اور سچ بھی ادا کی, سچ بات بھی کہہ دی. ابو جہل نے غصے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر ایک تھپڑ لگا دیا, بہت زور سے ایک تھپڑ لگایا. جس گھر کے دروازے پر کبھی دستک نہیں ہوئی اس خاتون پر ہاتھ اٹھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں جا کے دور گر پڑی اور میرا کان جو ہے ایک پتھر کے ساتھ لگا تو میرے کان کی بالی جو ہے وہ کان پھٹ گیا, خون بہنے لگا, بہت زور سے خون نکلنے لگا, اور لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا کہ یہ عربوں کا شیوہ نہیں کہ تو خواتین سے, عورتوں سے الجھتا ہے. ابو بکر کو پکڑ کے لے گئے. میں اسی حالت میں اٹھی اور میں نے کان صاف کیا, خون صاف کیا, کھانا بنایا اور دوپٹہ لپیٹ کر میں رات کے اور اندھیرے کا انتظار کرنے لگی. اور پھر رات کے اس اندھیرے میں اس جنگل میں سے ہوتی ہوئی ابو بکر کی یہ بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے نبی علیہ السلام کے پاس غار میں جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا لپٹا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوتے, کہتے ہیں اسماء کیا ماجرا ہے؟ کہتی ہیں نہیں والد محترم کچھ بھی نہیں, آپ کے لیے, آپ کے نبی کے لیے اپنے نبی کے لیے کھانا لے کر آئی. پریشان ہوتے ہیں, خفا ہوتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کیا ماجرا. جب وہ نہیں بتاتی نبی علیہ السلام کہتے ہیں اسماء آپ کے والد پریشان ہو رہے ہیں, کوئی ماجرا ہے, کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں. تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ پھر اپنے یہ کان دکھاتی ہیں کہ اس میں سے اس وقت بھی خون بہہ رہا ہوتا ہے, اس میں سے اس وقت بھی خون بہہ رہا ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ سارا ماجرا سناتی ہیں کہ سر ابو جہل آئے تھے اور سارا ماجرا ہوا. تو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگتے ہیں لیکن انہیں ٹپکنے نہیں دیتے, دکھ اور غم نہیں, اس پر بھی مطمئن ہے کہ اپنے نبی کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو جب آنکھوں میں آنسو نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ مبارک, اپنے دست مبارک اٹھاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو ابو بکر سے تو بھی راضی ہو جا. جب یہ دعا اپنے نبی کے لبوں سے سنتے ہیں, اپنے نبی کے زبان مبارک سے یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہیں تو وہ جو آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کا باعث بن جاتے ہیں, ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور اس پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ میرا نبی مجھ سے راضی ہے, میرا نبی مجھ سے خوش ہے, میرے محمد مجھ سے خوش ہیں, تو میں ہر قربانی پر راضی ہوں, کسی قربانی سے میں دریغ نہیں کروں گا. اور پھر نبی علیہ السلام کی یہ دعا کہ اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو ابو بکر سے راضی ہو جا, یہ میرے اور آپ تک کا ایک پیغام پہنچانا تھا, مجھ اور آپ تک ایک پیغام آنا تھا کہ یہ محبتیں ویسے ہی نہیں ہو گئی ناظرین, ان کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اتنا اونچا مقام نہیں دے دیا, انہوں نے اپنے نبی کے لیے صحیح معنوں میں ایک سچے عاشق ہونے کا جو ہے نا وہ ثبوت دیا تھا, اپنا سب کچھ قربان کیا, اپنی اولاد کو بھی اسی خدمت پر لگا کے رکھا. اسی غار میں یہ بیٹی رات کے اندھیرے میں کھانا لے کر آیا کرتی تھی, اور بیٹے یہ ان کی ذمہ داری تھی, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ سارا دن جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ خبریں جو دیکھیں کہ مکہ میں اس وقت صورتحال کیا ہے, اور وہ مکہ کی صورتحال سے آگاہ ہو کر وہ لا کر خبر جاسوسی کے طور پر ایک خدمت انجام کرتے تھے, اور لا کر غار میں یہ خبر دیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو یہ خبر پہنچے کہ مکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ناظرین یہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں, یہ ان کا آپس میں تعلق تھا, یہ ان کی آپس میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ ہر وقت نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی میں بازی لے جاؤں، پھر کہنے لگے کہ ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر سے کوئی بازی لے جائے اور ابو بکر سے کوئی سبقت لے جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ناظرین یہ تھی یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک چھوٹا سا اور واقعہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محبتیں اتنی تھیں اپنے نبی علیہ السلام سے، عشق کی اتنی داستانیں تھیں کہ اگر ان کو لے کر بیٹھیں تو یہ ہماری نسل کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور اس وقت ان کے سامنے جس انداز سے پورٹریٹ کیا جا رہا ہے، ایک عجیب ماحول بنایا جا رہا ہے۔ میری آپ کی کامیابی، میری نسل کی کامیابی اس عجیب ماحول میں نہیں ہے، ہماری کامیابی اپنی نبی سے محبت میں، اپنے نبی علیہ السلام کی شریعت پر، اس دین پر عمل کرنے میں، نبی علیہ السلام نے جو آئیڈیلز ہمارے لیے یہاں سیٹ کیے ان پر عمل کرنے میں۔ تو یہ واقعات بچوں کو سنانا، ان کو سمجھانا، ان کے دلوں میں یہ ذرائیت کرے کہ وہ اس دین پر جو ہے وہ صحیح انداز سے چلیں۔ کامیابی اللہ اسی راستے سے دے گا۔ پھر واپس آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، اب آپ کے سامنے میں ایک جو واقعہ پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ میں نے آپ سے کہا کہ نبی مکرم نے جس چیز سے، جس شخص سے، جس ہستی سے، جس انداز میں محبت کی، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اسی چیز سے، اسی انداز میں محبت کی کوشش کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے واقعات رکھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی واقعات آپ کے سامنے۔ ایک واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک عام فہم سی بات ہے، ایک عام بات جو چلتی ہے، وہ بہت سخت ہوا کرتے تھے دینی معاملات میں، اور آپ ہر جمعے کے خطبے میں بھی یہ بات سنتے ہیں کہ میری امت میں سب سے رحم کرنے والا وہ ابو بکر ہے۔ آپ ہر جمعے کے خطبے میں یہ سنتے ہیں، لیکن ہمارے المیہ یہ ہے وہ خطبہ عربی میں پڑھ کر علماء بھی گزر جاتے ہیں، اور جو سامنے مقتدی بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ، زیادہ تر کو نہیں پتہ ہوتا کہ مولوی صاحب نے ہر جمعے کو پڑھا کیا۔ آپ اس میں سنتے ہیں نارحم امتی بے امتی ابو بکر، یہ آپ سنتے ہیں، یہ چاروں کے نام آتے ہیں کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے میری امت میں ابو بکر ہیں، اور سب سے زیادہ دینی معاملات میں جو سخت ہیں، عمل پیرا ہیں، سختی سے عمل پیرا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حیا میں میری امت میں سب سے زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہر جمعے کا خطبہ ہے، ہم سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی معاملات میں واقعی بہت زیادہ سخت ہوا کرتے تھے کہ کسی کو جب انہیں خلافت ملی تو پہلا خطبہ جو انہوں نے دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو پہلا خطبہ دیا تھا اس میں انہوں نے کہا جی میں خود سیدھے راستے پر چلوں گا انشاءاللہ، اور اگر کہیں ادھر ادھر ہوا بھٹکا تو تم لوگ میری جو ہے وہ اصلاح کرنا اور مجھے صحیح راستے کی طرف متنبع کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہو تو کہتے ہیں کہ میں تو چلوں گا ہی سیدھے راستے پہ انشاءاللہ، اور تمہیں بھی میرے ساتھ سیدھے راستے پر چلنا پڑے گا۔ یہ انداز تھا عمر کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بڑے سخت۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں کہ قبر میں جو ہے وہ فرشتے آئیں گے اور یہ سوال جواب پوچھیں گے، اور وہ بڑا سخت ماحول ہوگا، بڑا سخت عالم ہوگا کہ وہ یہ سوالات پوچھیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سارے صحابہ اس فکر میں، سوچ میں، اور عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا جب یہ فرشتے قبر میں مجھ سے سوال پوچھیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل آپ ہوش میں ہوں گے۔ پوچھا، فرمایا پھر میں ان سے پھر میں مل لوں گا ان سے، پھر میں ان کو ان کے سوالات کا جواب دے دوں گا۔ ناظرین یہ عمر تھے جن کو حوصلہ تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر قبر میں کوئی فرشتہ یہ پوچھے گا، میں آپ علیہ السلام کی شبیہ دکھا کر کہ یہ ان کو جانتے ہو، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ تم مجھ سے میرے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ یہ میرے نبی ہیں کہ جن کے عشق میں ہم نے زندگیاں اپنی لٹائی ہیں، اور ان کی خاطر سب کچھ لٹانے مٹانے کو تیار رہے۔ تو نبی علیہ السلام آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں عمر تم ان سے نمٹ لو گے، تم کر لو گے یہ جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ عمر تھے۔ ابھی عمر رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں بڑا جو ہے وہ سختی کے ساتھ معاملات کو دیکھا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنے تو ہر چیز کو بہت زیادہ ناپ تول کر، بہت زیادہ فکر کے ساتھ، بہت زیادہ سوچ کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ مال غنیمت کی تقسیم میں خصوصاً بہت احتیاط فرمایا کرتے تھے، اور بدری صحابہ کے لیے جو ہے معاملات الگ ہوتے تھے، آل بیت کے لیے معاملات الگ ہوتے تھے۔ یہ ایک ان کا سلسلہ تھا۔ جب ایک غزوہ سے مال غنیمت آتا ہے تو مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا ہے، اور اس مال غنیمت کی تقسیم میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ وہ جو خوشبو آئی تھی مال غنیمت میں، جو عطر آیا تھا، وہ مال غنیمت آپ مجھے دے دیں، میں کسی اور خاتون کی یہ ڈیوٹی لگا دوں، ذمہ داری لگا دوں کہ وہ عطر بھی تقسیم کر دیں خواتین میں۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ یا امیر المومنین کیا مجھ میں یہ صلاحیت نہیں کہ میں یہ عطر تقسیم کر سکوں، آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ تو عمر کہتے ہیں کہ نیک عورت، آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن جب آپ عطر تقسیم کر رہی ہوں گی نا، ان لوگوں کی محبت اور ان کی عقیدت دیکھیے، پھر ان پر جو ہے نا، ان پر وارے جانے کے لیے کیوں دل نہ چاہے، ان پر قربان ہونے کا کیوں دل نہ چاہے۔ انہوں نے نبی سے جو لیا اس کو ثابت کر کے دکھایا۔
وہ کہتے ہیں یہ مجھے اس چیز سے فکر نہیں ہے کہ آپ تقسیم نہیں کر پائیں گی، مجھے فکر اس چیز کی ہے کہ جب آپ یہ عطر اور خوشبو تقسیم کر رہی ہوں گی، آپ کے دوپٹے سے یا آپ کے ہاتھوں سے آپ کے کپڑوں کے ساتھ جو خوشبو لگ گئی، عمر اس کا حساب کیسے دے گا اپنے رب کو؟ عمر اس کا حساب رب کو نہیں دے سکتا، اس لیے آپ یہ تقسیم نہ کریں، میں کسی اور سے تقسیم کراتا ہوں۔ ناظرین، مال غنیمت میں اتنے زیادہ سخت ہوا کرتے تھے، اتنے زیادہ فوکس ہوا کرتے تھے مال غنیمت کی تقسیم میں۔ اب ایک غزوہ سے بعد واپسی پر مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، تمام صحابہ میں مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، تو بدری صحابہ کا حصہ الگ ہوا کرتا تھا، اہل بیت کا حصہ الگ ہوا کرتا تھا، باقی صحابہ کا حصہ الگ ہوا کرتا تھا، شہداء کا حصہ الگ ایک ترتیب سے تقسیم ہوتا تھا۔ تو بدری صحابہ کو جو ہے وہ 500 دینار تقسیم کیے جانے لگے، اور یہ دینار اب تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس میں نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین، ان کے اپنے بیٹے بھی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی جہاد میں موجود تھے، انہیں بھی 500 درہم ملتے ہیں، باقی بدری صحابوں کو 500 درہم ملتے ہیں۔ اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے ہیں، وہ آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ امیر المومنین، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں شہزادے کیسے آنا ہوا؟ امیر المومنین نے اپنا حصہ لینے آیا۔ سیدنا حسن کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حسن رضی اللہ عنہ نے اس جہاد میں شرکت بھی نہیں کی، اس غزوہ، اس جنگ میں شرکت بھی نہیں کی ہوئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی باقی سب کو 5000 درہم دیے ہیں۔ جو شخص مال غنیمت میں اتنی سختی سے معاملات کو دیکھتا ہے، وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو 1000 درہم جو ہے وہ 1000 درہم عنایت فرما دیتے ہیں۔ اب سارا مجمع یہ دیکھ رہا ہے، عمر جو ساری دنیا کے لیے بڑے سخت تھے، لیکن جب معاملہ اہل بیت کا آیا کرتا تھا، عمر موم سے بھی زیادہ نرم ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ عمر کو محبت اپنے نبی سے تھی، اور پھر نبی کو جس سے محبت تھی، عمر کو اس ہر چیز سے محبت تھی۔ تو 500 کی جگہ 1000 درہم انہیں دیتے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر تقسیم شروع ہوتی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پھر نبی علیہ السلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں اپنا حصہ لینے آیا ہوں۔ اب جب وہ کہتے ہیں میں اپنا حصہ لینا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اب انہوں نے بھی اس جنگ میں شرکت نہیں کی ہوتی، عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی 1000 درہم عطا فرماتے ہیں۔ اب جب یہ شہزادے چلے جاتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں، اپنی والدہ سے جا کر کہتے ہیں کہ کہیں کہیں تو والد محترم جو ہے اتنے سخت ہو جاتے ہیں معاملات میں کہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ خوشبو بھی آپ کے آنچل کو نہ لگ جائے، اور وہاں تمام صحابہ کو، میں جو کہ بدر میں بھی شریک رہا، میں جو کہ تمام نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شریک رہا، اور پھر ابھی بھی جنگ میں شریک تھا، یہ تو حسن حسین اس وقت چھوٹے ہوتے تھے، اور جب یہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا کرتا تھا، تو یہ جو ہے والد محترم نے جو ہے وہ سب کو 500 درہم دیے، مجھے 500 درہم دیے، اور حسن حسین کو 1000 درہم دے دیے۔ تو یہ ماجرا، اب یہ شکایت پہنچتی ہے محبتوں کے بات کے، یہ بات محبتوں کی، یہ عام معمولی سی بات نہیں ہے، یہ بات محبتوں کی ہے۔ اب یہ بات جب پہنچتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلاؤ عبداللہ بن عمر کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ عبداللہ، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے گلہ کر رہے ہو، کس کے بارے میں گلہ کر رہے ہو؟ تم حسن و حسین کے بارے میں گلہ کر رہے ہو۔ تم اپنا اور حسن و حسین کا مقابلہ توازنہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے حسن و حسین کے والد کا نام علی ہے، تمہارے والد کا نام علی نہیں ہے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، تمہاری والدہ کا نام فاطمہ نہیں ہے۔ ان کی نانی کا نام خدیجہ ہے، تیری نانی کا نام خدیجہ نہیں عبداللہ۔ اور ان کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ ہے، تیرے نانا کا نام محمد نہیں۔ تیرا اور ان کا مقابلہ کیسے بنتا ہے؟ وہ تو شہزادے ہیں، وہ تو شان والے ہیں، اگر کوئی ہے ان کے جیسا باپ کسی کے پاس تو وہ سامنے آئے، کوئی ماں ان کے جیسی ہے تو وہ لے کر آئے، کوئی نانا اور نانی ان کے جیسے ہیں تو لے کر آئے۔ ان سے تمہارا مقابلہ بنتا نہیں ہے، ان سے تمہارا مقابلہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے ان کی شانیں الگ ہیں، ان کے درجات الگ ہیں، ان کا مقام الگ ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی جو ہے وہ توازن میں نہیں رکھ سکتا۔ اب یہ محبت ناظرین وہاں سے پھر ہم تک پہنچی، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل پھر ہوتا ہوتا پہنچتا صحابہ کے ذریعے سے یہ مجھ تک اور آپ تک پہنچا، اور پھر ہمیں یہ سبق انہی کے ذریعے سے ملا کہ اہل بیت سے بہت محبت کرنی ہے، نبی علیہ السلام کے گھرانے سے بڑی محبت کرنی ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی ان سے۔ تو جس چیز سے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کو محبت تھی، صحابہ نے اس سے محبت کر کے دکھائی، وہ کسی عام معمولی چیز سے بھی جس کو نبی علیہ السلام کا جو نبی علیہ السلام کو جس سے شغف ہو گیا تھا وہ اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ تو اہل بیت کا تو مقام ہی نبی علیہ السلام نے جو ان کو بتایا تھا، جو محبت تھی وہ محبت ان کے دلوں میں تھی، تو آخر وقت تک محبت کیا کرتے تھے۔ اب یہ واقعہ
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر میں آ جاتا ہے، ان کو بات پہنچتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح باقی سب کو جو ہے وہ 500 درہم دیے، اور حسن و حسین جب گئے تو ان کو 1000 درہم دے دیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچتی ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیوں ایسا نہ کرتا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ یہ علی فرما رہے ہیں، خلیفہ دوم فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کے کانوں سے سنا ہے، اپنے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جو ہے وہ جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ اب یہ بات جب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ میں محبت دیکھیں ان کی آپس میں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت دیکھیں، تعلق دیکھیں ان کا۔ اب یہ بات پہنچتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو عمر فاروق جو کہ خلیفہ دوم ہے، ساری دنیا کے لیے دینی معاملات میں بہت سخت ہیں، وہ دوڑے آتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور دست بدست کھڑے ہیں، اور وہ سوال کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے، ناظرین میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخصیات تھی کہ جن کو ہم نے بتانا ہے اپنے بچوں کو کہ یہ آئیڈیلز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں علی کیا آپ یہ مجھے سند لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ میرے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہوں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں۔ تو اب علی کی ضمانت مانگ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے، کہ انہیں معلوم ہے کہ علی کون ہے، علی کا کہا، علی کا لکھا سند ہے۔ عمر مانتے ہیں علی کے کہے کو، علی کے سنے کو، علی کے لکھے کو سند مانتے ہیں۔ آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں، یہ میرے لیے سند ہو جائے گا آپ کا لکھا کہ میرے نبی نے میرے بارے میں یہ کہا، اور میں اس کو آگے پیش کرنے کے قابل ہو جاؤں گا آخرت میں۔ ناظرین یہ ان کی محبتیں تھیں، ان کا تعلق تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ محبتیں اس نسل کے اندر بڑھائی جائیں، نہ کہ نفرتیں، نہ کہ کوئی عداوتیں، نہ کوئی اختلافات، نہ کہ کوئی آپس کی رنجشیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ محبتیں ان میں آپس میں بڑھائی جائیں، اور یہ محبتیں ان میں تھیں، یہی تعلق ان میں تھا، کیونکہ یہ نبی سے محبت کرتے تھے، یہ نبی سے عشق کرتے تھے۔ ان کا دنیا کی کسی چیز سے کوئی لالچ سے غرض نہیں تھا کہ یہ کسی چیز کے لیے، کسی غرض کے لیے، کسی عہدے کے لیے کر رہے ہوں تو پھر ان کا کوئی مفاد ہو، ذاتی مفاد ہو، یہ کسی ذاتی مفاد کے لیے کام کریں، یہ کسی اپنے عہدے کے لیے، مقام کے لیے کام کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب جو اس وقت غیر مسلم ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمر 10 سال اور حکومت کر جاتے تو دنیا کے کونے کونے تک جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پہنچ چکا ہوتا اور اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا، کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تھا، ان کا ذات ان کا مقصد نہیں تھی، تو پھر کسی قسم کا اختلاف رکھنا ان کے لیے، وہ ہمارے لیے ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم نے یہ محبتیں بڑھانی ہیں آگے، ہم نے یہ تعلق بڑھانے ہیں آگے، ہم نے یہ اپنی نسل کو سکھانا ہے کہ نبی علیہ السلام سے جس انداز میں محبت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کی ہے، اس انداز کو ہم نے کاپی کرنا ہے۔ ہم اس محبت کے اس لیول کو پہنچ نہیں سکتے۔ انہوں نے نبی السلام کو دیکھا ہے، نبی السلام کی شفقت میں رہیں، نبی السلام کے سائے میں رہیں، چہرہ انور کا دیدار کرتے رہیں۔ ہم اس مقام کو، اس رتبے کو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ان کو کاپی کر کے، ان کو فالو کر کے، ان کے ماننے والوں میں تو کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آج اگر جس سے محبت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس حدیث سے بڑھ کر، جس دن یہ حدیث ہمارے سامنے آئی، یہ چیز ہمارے سامنے جب آئی ہے، اللہ رب العزت نے جو قرآنی آیت اتاری کہ جو آپ نبی علیہ السلام سے کہا کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن سے زیادہ، اس پیغام سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی کہ ہمیں یہ تسلی ہو گئی کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہی ہے آج اور میرے آپ کے لیے کہ جو جس سے محبت رکھتا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا آخرت میں۔ تو اگر اس وقت کوئی کس قسم کے ہیرو سے، کوئی کسی ایکٹر سے، کوئی کسی لیڈر سے، کوئی کسی پولیٹیشین سے، مطلب جو اگر وہ اس کے پیچھے اور ان کے عقائد میں اندھے ہو چکے ہیں لوگ، میں نہیں کہتا کہ اپنے لیڈرز کو نہ فالو کریں، ان کی جائز بات کو ضرور فالو کریں، لیکن ہمارے لیڈرز جو ہیں نا، اصلی جو ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے جو اصل ہیروز ہیں، ان کی طرف جائیں، ان کو فالو کریں، ان سے محبت رکھیں۔ قیامت کے دن آخرت میں آپ کا حساب اس کے ساتھ ہوگا جس سے آپ کو محبت ہوگی۔ تو آپ کے پاس آئیڈیلز موجود ہیں، ہیروز موجود ہیں، نبی علیہ السلام سے آپ نے محبت کرنی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرنی ہے۔ اب جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، جو عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت اس نسبت سے ہے کہ نبی علیہ السلام کے وفاداروں میں سے ہیں، غلاموں میں سے ہیں، عاشقوں میں سے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا حشر بھی عمر، ابو بکر، علی، عثمان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، اور وہاں آواز لگتی ہے کہ یہ ان سے محبت کرنے والے آ جائیں، تو یہ میرے آپ کے لیے ایک سعادت ہوگی۔ ہم نے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو
اس راستے پر رکھنا ہے کہ اپنے نبی سے جڑے رہیں، اپنے نبی کے راستے پر چلتے رہیں اور ان لوگوں کے راستے کو فالو کریں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ تو یہ ہم نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تمام اہل بیت، یہ ہمارے جو ہے وہ سروں کا تاج ہیں۔ اہل بیت گھر والے ہیں اور صحابہ در والے ہیں، اور ہم گھر والوں کے بھی نوکر، ہم در والوں کے بھی نوکر، اور ہم نے ان سب کی محبت کو اپنا جزو ایمان سمجھ کر رہنا ہے کہ ان میں سے کسی پر بھی ہماری جو ہے نا تھوڑی سی لغزش، یہ ہماری پکڑ کا باعث ہے۔ ان سب سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اسی عقیدے اور اسی سوچ کو اپنی نسل میں آگے بڑھانا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے یہ ساری باتیں سنی، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ آگے اس کا تسلسل آگے بڑھتا رہے۔ رمضان نے مبارک ہم سے رخصت ہونے کو آخری ساعتیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ اللہ رب العزت سے خوب جو ہے وہ دل جمعی کے ساتھ دعائیں کی جائیں، استغفار کی جائے، اور جہنم سے نجات مانگی جائے، چھٹکارا مانگا جائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ اپنے وطن کے لیے خصوصی اوقات میں دعائیں کرنا نہ بھولیے گا کہ اللہ اس پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم شاد و آباد رکھے، اور ہمارا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں رہے اپنے وطن کی ترقی کے لیے کہ وہ ہمیشہ یادگار رہے۔ پاکستان زندہ باد۔